کا کیس بھی اب جلد ہی لگنے والا ہے ہیئرنگ کے لیے، تو اس سے پہلے جو ہے یہ کہیں اس طرح کی کوئی پروپیگنڈا تو نہیں کیا جا رہا. ٹھیک، بہت شکریہ جناب طارق صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں کال جوائن کیا. انشاءاللہ اس پر بھی شاہ صاحب ضرور گفتگو فرمائیں گے. جی قبلہ شاہ صاحب. جی، تو اسماء کونیہ کا ایک تعلق ہے اسماء الہیہ کی تعریف میں، یعنی اس کی پہچان میں. ٹھیک. اور اس سے ہم جو ہے مخلوق سے خالق کی طرف اور صفات سے ذات کی طرف جو ہے پہچان کے لیے چل سکتے ہیں. صوفیاء کرام اس میں ایک ترتیب رکھتے ہیں، اور اس سے بڑی خوبصورت بات ہمارے سامنے آئے گی تاثیرات کے اعتبار سے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق میں پیدا فرمائی ہیں. تو اسماء کونیہ جو ہیں وہ ان کی ترتیب اسماء الہیہ جیسے 28 میں نے ابھی آپ کے سامنے گنوائے تھے، اور اختصار سے اگر آپ فرمائیں تو پھر میں ان کا گنوا دیتا ہوں کہ بدی، باعث، باطن، آخر، ظاہر، حکیم، محیط، شکور، غنی الدہر، مقتدر، رب، علیم، قاہر، نور، مصور، محصی، مبین، قابض، حی، محیی، ممیت، عزیز، رزاق، مذل، قوی، لطیف، جامع، رفیع الدرجات. اس کے ساتھ جو اسماء کونیہ کی ترتیب ہے وہ بھی 28 ہیں. اچھا. اور وہ اس کے متجلہ یعنی اس کی تجلیات ہیں. ٹھیک. تو محقق جامی حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ، آپ پتہ ہے بڑے وہ صوفی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت بڑے ناوی عالم ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے وہ بڑے رفیع الشان بزرگ بھی ہیں. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید ہیں. تو اسماء کونیہ میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے تجلیات کیا ہیں اسماء الہیہ کے. فرماتے ہیں اس میں عقل کل ہے پہلا، نفس کل ہے، طبیعت کل ہے، جوہر کل ہے، جوہر ہبا ہے، شکل کل ہے، جسم کل ہے، عرش ہے، کرسی، فلک البروج، فلک المنازل، فلک زحل، فلک مشتری، فلک مریخ، فلک شمس، فلک زہرہ، فلک عطارد، فلک قمر، کرہ اسیر یعنی آتش، کرہ آب، کرہ ہوا، کرہ خاک، مرتبہ جماد، مرتبہ نبات، مرتبہ حیوان، مرتبہ ملک، مرتبہ جن، مرتبہ انسان. 28 اسماء کونیہ ہیں جو ان 28 اسماء الہیہ کا مظہر ہیں اور اس کی تجلیات ہیں. اس کے اندر یہ جاننا چاہیے تاثیر کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ اس کے اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر جرمنی سے افتخار صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم. جی اپنا جلالی صاحب آپ کی خدمت میں اور شاہ صاحب کی خدمت میں مودبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں دعاؤں کی درخواست ہے، اور سوال میں یہ چھوٹا سا کرنا چاہوں گا، جی شاید آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ نہ ہو. یہ ہے کہ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور اس کے بعد جو بھی کچھ ہوگا، جس بھی وہ کیٹیگری میں اپنے فرقے میں آئے گا، وہ اکاؤنٹ نہیں کیا جاتا. اس کے اوپر آپ ذرا وضاحت فرمائیں، کیا آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کے بعد بھی کیا کفر میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ افتخار صاحب جرمنی سے آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی قبلہ شاہ صاحب آپ. اس کے اندر 7 سیارے ہیں اور 12 جو ہیں اس کے اندر بروج ہیں، اور جو بروج ہیں یہ جو ابھی 28 اسماء کونیہ گنوائے گئے ہیں، 12 اس کے اندر بروج ہیں، اور بروج یہ ہیں حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، حوت. ان 12 کے اندر تاثیرات کے اعتبار سے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق دیکھیں آپ فرماتے ہیں ان میں سے 3 آتشی گنے جاتے ہیں، قرآن آتش سے جن کا تعلق ہے. حمل، اسد اور قوس یہ تینوں شرقی ہیں. پھر 3 خاکی ہیں ثور، سنبلہ اور جدی، یہ تینوں جنوبی ہیں. اور 3 بادی ہیں، جوزہ، میزان اور دلو، یہ غربی ہیں. 3 آبی ہیں، اور آبی کون کون سے ہیں بروج؟ سرطان، عقرب اور حوت، یہ ان کو شمالی بھی کہتے ہیں. تو آفتاب جو ہے، سورج جو ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ اس کو صوفیاء کی زبان خاص طور پر اس میں وہ اسماء کونیہ کے ساتھ اس کو کہتے ہیں، اس کو طباخ کہتے ہیں، باورچی. سورج جو ہے اس کے اندر یہ تاثیر ہے.
باورچی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلے اور میوہ جات جتنے بھی ہیں ان کے پکانے پر اسے معمور کیا ہے. روشنی جو ہے صرف یہی نہیں کہ ایک لائٹ ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے پورے جو نباتات ہیں، میوے ہیں، درخت ہیں، موسم ہیں، ان کا تعلق جو ہے حتیٰ کہ دریاؤں کا اتار چڑھاؤ اور سمندروں کا، اس کا تعلق، ہواؤں کا چلنا، اس کے ساتھ بھی تعلق ہے اس کا. اور اسی طرح میوہ جات اس کے اندر تاثیر پیدا. اچھا، اس کے اندر آپ اندازہ فرمائیں کہ چاند جو ہے، مہتاب جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے اس کو سباغ بنایا ہے. یہ رنگریز ہے، جس کو ہم لیلاری بولتے ہیں نا، رنگ کرنے والا. یہ رنگریز ہے. کیسے کہ ہر غلے اور میوے کا رنگ مختلف رنگوں پر حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ سب خاکی رنگ کے ہوتے. ہر چیز کا رنگ مٹی کا ہوتا. لیکن جو چاند کی روشنی ہے، اس کے اندر رنگوں کی تاثیر اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمائی ہے. اب آپ اس سے اندازہ فرمائیں گے کہ جو رب رنگوں کی تاثیر چاند کی روشنی کو عطا فرما سکتا ہے، جی، وہ نور کا جو رنگ ہے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں عطا فرما سکتا کہ آپ ایک صحابی کے چہرے پر اگر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے. وہ حبشی ہے، زنگی ہے، جی، لیکن اللہ کے پاک محبوب کی نظر ہو جائے، ہاتھ پھیر دیں تو اس کا چہرہ اس طرح چمکنے لگتا ہے کہ جس طرح 14ویں کا چاند ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح عطارد جو ہے بروج میں سے ابھی گنوایا ہم نے، اس کی تاثیر کیا ہے کہ یہ ترشی پیدا کرتا ہے. ترشی، کھٹائی، ہر چیز کے اندر جو آتی ہے عطارد کے اثر سے، کہ ہر میوے میں ترشی اسی کی وجہ سے ہے. اور اگر میوہ ترش نہ ہوتا تو کوئی غذا جو ہے بنی آدم کے پیٹ میں کوئی کھانا لگ نہ سکتا. اگر ایک جیسے مثلا میٹھے یا کڑوے کھانے ہوں، ترشی اس کے اندر موجود نہ ہو، کھٹائی کا اثر نہ ہو، تو قوت ہاضمہ جو ہے ختم ہو جاتی، کیڑے پڑ جاتے. ہر میٹھی چیز کے اندر، شکم کے اندر بھی ایسے کیڑے پیدا ہوتے کہ معدہ تباہ ہو جاتا ہر بندے کا. ترشی ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز پیدا فرمائی ہے، ایسا ذائقہ پیدا فرمایا ہے کہ جو کیڑے پڑنے سے اور کسی چیز کو ختم ہونے سے، جیسے کہ کوئی چیز اس میں بسانت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بچانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ترشی کا ذائقہ پیدا فرمایا ہے. ترشی بہت بڑی نعمت ہے. بات سمجھو نا، کھٹائی ہے کیا چیز؟ کھٹائی اتنی بڑی چیز ہے کہ ہزارہ بیماریوں سے معدے کو اور انسان کو، پوری باڈی کو محفوظ رکھتی ہے. اور اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک برج کے پاس عطا فرمایا، عطارد کے پاس. اچھا، اسی طرح مریخ جو ہے، اس کا کیا کام ہے؟ مریخ جو ہے کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں، مخالف ہوائیں، جتنی بھی ضرر رساں چیزیں ہیں نا، مریخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شعائیں رکھی ہیں اور اثرات رکھے ہیں کہ وہ کیڑے مکوڑے جو مضر ہیں انسانی معاشرہ کے لیے، وہ ان کی ہلاکت کا خود بخود باعث بنتے رہتے ہیں، اس کی روشنی مریخ کی. تو اسی طرح جیسے مریخ کے اندر، یہ مریخ جو ہے موذی کش ہے، یعنی غلط چیزوں کو ہلاک کرنے والا ہے. اچھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اسی طرح اس کے اوپر جو فرشتہ ہے اس کو یہ علم بھی ہے اس کے پاس کہ کس وقت کس چیز کو ہلاک کرنا ہے. اچھا، مشتری جو ہے، مشتری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام غلوں اور میووں میں مٹھاس پیدا کرنے کی جو تاثیر ہے اس کے اندر عطا فرمائی ہے. زحل جو ہے یہ تلخی پیدا کرتا ہے. زحل کے اندر اس کا اثر زحل کا جس پر بھی پڑتا ہے اس کو یہ چیز تلخ بنا دیتی ہے. تو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ اس صانع قدرت نے، خالق و مالک جل وعلا نے ہر چیز کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے. اچھا، زحل اپنا کام کرے گا، تلخی پیدا کرے گا، مشتری مٹھاس پیدا کرے گا، عطارد جو ہے وہ ترشی پیدا کر رہا ہے اور وہ رنگ عطا فرما رہا ہے. لیکن زحل کی طاقت ہے، وہ پانی کھارا کر سکتا ہے، تلخی پیدا کر سکتا ہے، مگر
وہی رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے لعاب دہن مبارک میں یہ تاثیر عطا فرماتا ہے کہ اگر آپ کے لعاب دہن مبارک کھاری کنویں کے اندر پڑ جائے تو سارا کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، حدیث پاک سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو اس پر جو اللہ احکم الحاکمین ایک معمولی سی گٹھلی کے اندر زہر ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چوتھے درجے میں یہ چیز جو ہے یہ سرد ہے اور یہ زہر بن چکی ہے، اگر یہ حلق سے نیچے اتر جائے بندے کا جگر پھٹ سکتا ہے، بندہ مر سکتا ہے۔ تو بتائیے یہ تو گٹھلی ہے، زمین نے پیدا کی ہے، اس کے اندر یہ ترشی، یہ جو زہر کی سمیت ہے یہ کس نے پیدا فرمائی ہے؟ تو جو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا اس کے اندر زہر کا اثر پیدا کر سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کی زبان پر اس کا تریاق بھی پیدا کر سکتا ہے، شفا بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے۔ اور اسی انداز سے یہ تمام جتنے سیارے ہیں اور جس قدر یہ بروج ہیں، افلاک ہیں، ان کے اندر یہ اس کے اسماء الہیہ کے مظہر ہیں اور اسماء کونیہ، اسماء الہیہ کی تاثیر اس کے اندر موجود ہے، اور یہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کے حکم سے اور اس نے پیدا فرمائی ہے۔ اسی کے آگے پھر اس کی تعریف ہے، لیکن کہنے والی بات یہ ہے کہ یہ بتانے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی اور ہم آپ تک صرف یہ علم دے رہے ہیں، بلکہ اس پر علامہ جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارند تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری۔ آپ فرماتے ہیں اس پہ غور و فکر کرو کہ مریخ کا، زحل کا، عطارد کا، مہتاب کا، آفتاب کا سارا کام تمہارے سامنے ہے جس کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ کہتے ہو قدرت کو ہم دیکھتے نہیں، قدرت نہیں دیکھتے، ان کو تو دیکھ رہے ہو۔ تو بادل، ہوا، سورج،